بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ہم کر رہے ہیں تفسیر سورۃ الحجرات. آج انشاءاللہ اس کی آیت کریں گے آیت نمبر 13 سے. ٹھیک ہے. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. پہلے دیکھیں گے اس میں کچھ الفاظوں کے بارے میں، اس کے بعد تفصیل. ٹھیک ہے. یہاں پہ آیا ہے، اگر ایک الفاظ دیکھیں گے ذکرن، اس کے جمع جو ہے دو ہیں، قرآن نے دیے ہیں دو جمع، ذکورن ذکران، ذکورن ذکران. انثی مؤنث ہیں، ذکر ہو گیا میل ہے تو انثی مؤنث. ٹھیک ہے. انثی کا جمع جو ہے اناث ہے. اور قرآن نے سورہ شعراء آیت نمبر 49 اور 50 میں دونوں جمع ایک ہی جگہ ڈالے ہیں. جیسے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا. تو اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے اناثا مؤنث، ویہب لمن یشاء ذکور، اور جس کو چاہتا ہے یعنی کہ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا. ہمیں یہاں پہ صرف موضوع شاہد اناث، تو انثی جمع اناثا. ذکرن یہاں جمع کیا ہوا ہے ذکور. تو کنٹینیو اگر آیت نمبر، یہ تھا آیت نمبر 49 50 میں ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا کسی کو دونوں مکس دیتے ہیں. ذکرانا ہو گیا جمع کس کا؟ ذکر کا. و اناثا، یعنی قرآن نے ان دو آیتوں میں ذکر کا جمع کیا دیا ہے؟ ذکور بھی ذکران بھی. اور انثی کا جمع کیا ہے؟ اناث. تو یہی میں آپ کو قرآن کی آیتوں سے بتا رہا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور ایک الفاظ اس میں آ رہا ہے شعوبہ. شعوبہ جو ہے یہ جمع شعبن کی، شعبن شعوبن، جس کا مطلب ہے قوم، پیپل، نیشن. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور ایک ہے قبائل. قبائل جو ہے قبیلتن کی جمع کیا ہے؟ قبائل. قبیلتن تو جمع قبائل. اس کے بعد ہے تعارفو. تفاعل باب سے ہے تعارفو یا تعارفو تعارفن، ایک دوسرے کو پہچاننا، اس کو کہتے ہیں تعارفن. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ استعمال ہوا ہے ورڈ لتعارفو، تو اصل میں ہے لتتعارفو. تتعارفو جو ہم نے پچھلے آیتوں میں کہا کہ اس کو تا کو کیا ہوا لتتعارفو. یہ تھا الفاظ کے الفاظ بہت آسان ہے. اب آئیں گے اس کے تفسیر پہ. ٹھیک ہے. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. تو یہ یہاں پہ ہر ایک شخص، ہر ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر انسان کو کہہ رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو. کیا کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہر ایک مطلب قوم میں یہ ہے ریسزم جس کو کہتے ہیں کہ یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، اس کو یہ ہے، اس کو یہ ہے. تو ایک قوم کو بانٹ دیا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک سے مخاطب ہو کے کیا کہتا ہے؟ انا خلقناکم، بے شک ہم نے آپ کو بنایا ہے ایک ذکر اور ایک انثی سے، یعنی کہ ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے آپ کو بنایا ہے. یعنی سب کا ماں باپ ایک ہے. اب جیسے ایک ماں باپ ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے. اگر بھائی ایک کالا ہے گورا، ان کو کبھی نہیں ہوتا یہ کالا ہے گورا ہے، کبھی نہیں سنا ہوگا دنیا میں. ہاں اگر دوسرے قوم کا کالا گورا مسئلہ ہے، دوسرے قوم کا امیر غریب ہے مسئلہ ہے، مگر ایک ہی ماں باپ کے بھائی بہن اگر ایک امیر ہے غریب ہے پھر بھی اس کو بھائی مانتا ہے، اور وہ ریسزم نہیں ہے. اگر ایک فیملی میں ایک گورا ہوگا ایک بہت کالا ہوگا،
باپ نے بیوی کے ساتھ شادی کی, ان میں سے ایک کالا ہے ایک گورا ہے, بچے کالے گورے پیدا ہو گئے, ان کو کبھی نہیں ہوگا یہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے, آپ کا ماں باپ تو ایک ہی ہے, آپ کا ماں باپ ایک ہی ہے, میں نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے. تو یہی یعنی کہ اگر آج تقریباً 8 بلین لوگ دنیا میں ہیں, 8 بلین, ان سب کا ماں باپ ایک ہے, تو ایک فیملی ہے. جب آپ چھوٹی فیملی میں آج دیکھ رہے ہو یہ ماں باپ ہے, ان میں ایک کبھی نہیں ہوتا ہے, تو یہی پورے دنیا کے ورلڈ لیول پہ بھی نہیں ہونا چاہیے, سب کا ماں باپ ایک ہے, آدم اور حوا. اور یہی بات سورہ نساء آیت نمبر 1 میں بھی ہے, کیا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, میں نے آپ کو ایک نفس سے بنایا, یعنی کہ ایک مرد سے بنایا, یعنی کہ آدم سے بنایا, جو دوسرے آیتوں سے پتہ چلتا ہے. وخلق منہا, اور پھر اس آدم سے, ہا یہاں پہ جو ضمیر ہے مؤنث کے مگر نفس کی طرح ہے الفاظ ہیں. وخلق منہا, اور میں نے آدم سے کیا بنایا, زوجہا, جو ہمیں پتہ ہے ہوا کو کس سے بنایا گیا, آدم سے ہی نکالا گیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور پھر ہم نے ان دونوں سے, ان مرد اور عورت سے, اس آدم اور حوا سے, پھر سارے دنیا کے مرد اور عورت, پوری دنیا کی قوم جو 8 بلین آج ہے, انہی سے نکلا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے بھی سورہ نساء آیت نمبر 1 سے یہ پتہ چلتا ہے. اب یہ تو ہو گیا یہ. اگر ہم دیکھیں گے اہل کتاب کہ دنیا میں کرسچن ہے, جیوز ہے, ان سے بھی دیکھیں گے ان کا کیا ہے. یہ تو مسلمان کہتے ہیں, تو ان کا کیا ہے وہ بھی یہاں پہ کوٹ کریں گے. اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے پہلے پیدا کہ ہمیں کیوں ضرورت ہے, کیا تفسیر میں ہم اہل کتاب کے جو کوٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ آج کے بائبل اور تورات زبور جو آج کل ہے بائبل, اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ, کیا اس سے کوٹ کر سکتے ہیں قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے؟ اس میں اصول تفسیر میں نے پڑھایا ہے بہت پہلے, کہ وہاں ڈیٹیل میں پڑھایا, مختصر کہوں گا کہ اگر بنی اسرائیل کی کوئی روایت رسول اللہ نے کہا, جیسے وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں یہ ہوا کہا, یہ بالکل صحیح ہے اور قرآن ہی ہے, وحی ہے, حدیث ہے, جو بھی ہے. جیسے قرآن میں بھی بنی اسرائیل کے واقعات, وہ اہل کتاب کے واقعات ہیں, وہ قرآن ہے. اور اگر حدیث کوٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ بھی وحی ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے کوٹ کیا, وہ اہل کتاب کے مگر سٹوریز ہیں یا جو بھی ہے, وہ ہو گیا ایک, تو اس پہ اوبیسلی یقین ہے. دوسری بات ہوتی ہے کہ وہ جو اہل کتاب میں ہیں انفارمیشن اور ٹکراتی ہے, اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, رد کرتے ہیں, اس کو نہیں لے سکتے, ہو گئی دوسری. تیسری ہے اہل کتاب میں ہیں مگر وہ ٹکراتی نہیں ہے, قرآن اور حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے, تو اس کے لیے صحیح بخاری کا ایک جو اصول ہے اسی سے نکل وہ ہے 4485, صحیح بخاری 44, اس میں کہا ہے اگر کبھی ایسی ضرورت پڑے کیا کہے, کیونکہ اگر آپ کہو گے نہیں میں نہیں مانتا اہل کتاب کو مگر اس میں اللہ کے کلام ہے, اللہ کا کلام اس آیت میں بھی ہے اور یہ ٹکراتی نہیں ہے, تو کیا ہے, لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم, ہم نہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے, نہ یہ کہیں گے یہ سچ ہے. وقول, ہم کہیں گے آمنا باللہ وما انزل, ہم ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے, چاہے وہاں پہ یہ نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, مگر یہ نہیں کہیں گے یہ جھوٹ ہے, مگر یہ بھی نہیں کہیں گے یہ سچ ہے, کیونکہ اس میں ایک الفاظ اللہ کا ہے, 4 الفاظ دوسروں کے ہیں, تو اس لیے مگر یہ نہیں کہیں گے مطلق کہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یعنی ہمیں کیوریوسٹی رہتی ہے, ہم کوٹ کریں گے. ہاں ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے جینیسس چیپٹر 2 ورس 7, اس میں کیا ہے, جو دین دا لارڈ گاڈ فارمڈ دا مین آف دا ڈسٹ فرام دا گراؤنڈ, یعنی یہاں پہ کہتا ہے اللہ نے مرد کو ڈسٹ زمین سے اٹھا, مطلب مٹی سے بنایا, مرد کو بنایا, اینڈ بریتھڈ ان ٹو ہز نوسٹرلز دا بریتھ آف دا لائف, اور پھر اس کو روح پھونکی, وہ ناک سے گیا, جو کہ حدیث میں بھی ہے. پھر اینڈ دا مین بیکیم اے لیونگ کریچر, پھر یعنی کہ مرد بنایا, اس طرح زندہ مرد بنایا. یعنی مختصر اس میں کہتے ہیں کہ اللہ نے
آدم کو بنایا، اس میں بھی ہے آدم کو بنایا۔ پھر جینیسس چیپٹر 3 اس میں ورس 20 ہے، وہ کیا ہے؟ دا مین کالڈ ہز وائف از نیم ایو، ہبریو میں ہوا ہی ہے، تو پھر ہوا بنی بیکاز شی واز دا مدر آف آل لیونگ۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا پھر ہوا ہے، ہوا کا ذکر ہے تو آدم ہو گیا، ہوا ہو گیا۔ اب نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے دا بک آف ایکٹس چیپٹر 17 اس میں ورس 26 ہے، اینڈ ہی میڈ فرام ون مین، سو اللہ نے بنایا ایک آدم سے ایوری نیشن آف مین کائنڈ، ہر ایک پھر آدم سے بنایا۔ مختصر میں یہ ہے کہ ان کے کتابوں میں بھی ہے آدم اور ہوا، اور سارے کن سے آئے ہیں؟ ان سے۔ تو ان کو خود پتہ ہے سب کا ماں باپ ایک ہے، چاہے کوئی بھی ہو ان کو بھی پتہ ہے، جوز ہو کرسچن ہو ان کو بھی پتہ ہے سب کے ماں باپ ایک ہے۔ ہم بھی یہ مانتے ہیں، ان کی کتابوں سے بھی یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر سب کے ماں باپ ایک ہے، سمجھو 2 منٹ کے لیے آدم اور یہ انڈین تھے، 2 منٹ کے لیے آدم اور ہوا ہندوستانی تھے، مطلب ہم کشمیری تھے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یا یو پی کے ہیں، تو ساری اولادیں کیسی ہونی چاہیے؟ اب چائنیز تو نہیں نکلنا چاہیے نا بیچ میں، افریقن تو نہیں نکلنا چاہیے، شکل تو ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 19 میں ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، حالانکہ یہاں پہ ہے اس کا جو تفسیر ہے کہ جب آدم اور ہوا اس کی جو ذریت تھی سارے اسلام پہ تھے، پھر ایک امت تھی، وہ مسلم تھے، ایک ریلیجس کو فالو کرتے تھے، پھر وہ اختلاف ہو گیا، مختلف ہو گئے، بڑھ گئے۔ پھر کب؟ حضرت نوح کے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ مگر یہاں پہ دوسرا جو تفسیر اس کا یہ بھی ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدًا، پہلے ساری امت ایک کمیونٹی تھی، ایک قوم تھی، سمجھو یو پی تھی، سمجھو کشمیر تھا، ایک قوم تھی، فاختلفوا، پھر اللہ نے ان کو الگ الگ کیا، الگ الگ شکلیں کی، الگ الگ کلر کیا۔ تو یہ بھی اس کا ہے، کیسے؟ کیونکہ یہی ہے جو آگے اس کی آیت ہے وَجَعَلْنَاكُمْ، پہلے یہ کہا کہ ہم نے ہر ایک شخص کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، آدم سے اور ہوا سے بنایا، یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ پھر کیا کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر ہم نے ان کو تقسیم کیا قوموں میں اور قبائل میں۔ پہلے قوم، جیسے ہم کہیں گے آج کل کنٹریز میں، افریقن کنٹریز ہے اور امریکن کنٹریز ہیں، ایسے ایسے بنائے ہے نا، شکل سب کی الگ الگ، اور قبائل اس کے اندر بھی پھر الگ الگ شکلیں ہیں تھوڑی، کشمیری الگ ہے، جموں کے الگ ہیں، یہ سب۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر اللہ کہتا ہے پھر، یعنی کہ یہ سارے ایک شکل جیسے تھے، ایک قوم تھی، پھر میں نے ان کو الگ الگ قوم اور قبائل بنایا۔ اور یہ سورہ روم آیت نمبر 22 میں ہے، کیا کہا وَمِنْ آیَاتِهِ، کیونکہ زبان ایک ہونی چاہیے نا آدم اور ہوا سے، فیملی ایک ہے، ایک کلر ہونا چاہیے، یہ عقل کہہ رہی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے ان کو تقسیم کیا، کیسے کیا؟ سورہ روم آیت نمبر 22 میں ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے وَاخْتِلَافُ، پھر ہم نے ان کو کیا کیا؟ الگ الگ کیے، مختلف کیے، السنتکم، ان کی زبانیں الگ کی، وَأَلْوَانِكُمْ، ان کے رنگ الگ کیے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافی ٹائم تک ایک امہ رکھی، ایک جو سب ایک زبان، ایک کمیونٹی تھی، ایک زبان بولتے تھے اور کچھ نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ان کو الگ الگ قوموں میں تقسیم کیا، جس کو ہم کہتے ہیں آج کل جینز جو اندر ہے، اس کی اولاد اس ایسے ہی پیدا ہوگی، اللہ نے وہ آج بھی جینز اندر ہی ہے، ان کو چینج کیا، اور ہر ایک کو پتہ ہے ہمارے جینز اندر ہیں جس سے ہماری جیسی شکل کی نکلتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا اندر جینز جو جینیٹکس ہے اس کو چینج کیا، تو الگ الگ جو پھر ویدر، جو پھر موسم، اس کی وجہ سے بھی کون کہاں رہتا ہے، تو اللہ نے جیسے ہم یہ نہیں کہتے اسباب کیا ہے، اللہ کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے، اللہ نے کیا الگ الگ شکلیں۔ پھر جو چائنیز ایک شکل بنائی، افریقن ایک، پہلے نہیں تھی، پہلے آدم اور ہوا سے ساری شکلیں سیم تھی، اللہ کہتا ہے پھر میں نے ان کو الگ الگ زبانوں میں کیا، الگ الگ رنگ دے دیے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو ہم اس کے یہاں پہ سائنس کا سہارا نہیں لیں گے، پھر کیا ہوتا ہے وہ ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کہا بات ختم، ٹھیک ہے۔
کلیئر. تو جو آج کل شکلیں اگر آدم اور حوا سے، وہ اللہ نے خوب خود کہا سورہ روم آیت نمبر 22 میں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ. پھر کیا ہے وَأَلْوَانِكُمْ. تو اللہ نے ان کو زبان الگ کی، کلر الگ کیے، جو ہیں افریقن زبان الگ ہے، کلر ان کے الگ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جیسے مسند امام احمد 1914 میں بھی ہے کہ جس میں کیا ہے کہ آدم کو جب بنایا گیا تو مٹی سے بنایا گیا، تو مٹی الگ الگ لی گئی، الگ الگ قسم کی، پھر اس کو ملایا گیا. جیسے آپ مٹی دیکھ رہے ہو الگ الگ رنگ کے، اسی کو مکس کر کے سارے رنگ ایک ہی میں ڈالے گئے. اب پھر جو بن گیا پھر آہستہ آہستہ واپس رنگوں کو الگ الگ کیا گیا. یہ مسند امام احمد کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے اپنے لاسٹ جو آخری دنوں میں، جو مسند امام احمد کوٹ کریں 22978 یا ایھا الناس، اے لوگو، جو وہاں پہ سارے لوگ تھے، الا ان ربکم واحد، سب کا رب ایک ہے. اور رب سب مانتے ہیں، چاہے کرسچن ہو، جو دنیا میں جو بھی رب مانتا ہے، جو ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے. الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، آپ کا باپ بھی ایک ہی ہے. الا لا فضل لعربی علی اعجمی، عرب سپیریئر نہیں ہے عجمی سے، عجمی ولا لعجمی علی عربی، عجمی بھی غیر عرب جس کو کہتے ہیں وہ بھی زیادہ مطلب ہائی اسٹیٹس والے نہیں ہیں، اس سے سارے ایکول ہیں. ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ رنگ دے دیے، الگ الگ زبانیں دے دی، کوئی سپیریئر نہیں ہے اللہ کی نظروں میں. سپیریئر جو تقوی والا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لہذا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہاں سے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آدم اور حوا سے ہم سارے پیدا ہو گئے. کس سے؟ آدم اور حوا سے. یہ بائبل میں بھی لکھا ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، جیوز میں بھی ہے. کہاں سے؟ آدم اور حوا سے. یعنی کہ سب کا ماں باپ ایک ہیں. جیسے ایک فیملی میں ماں باپ کے بچے کالے گورے، ان کو کبھی یہ فرق نہیں ہوتا ہے یہ کالا ہے اس سے میں دور رہوں گا، یہ سب. ویسے پوری انسانیت کو ایک ہی رہنا چاہیے، کیونکہ سب کا ماں باپ ایک ہے اور کلر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ نے کلر اس لیے نہیں کہے کہ آپ اس کی طنز کرو، آپ اس کو یہ مار. اللہ نے کیا اپنی وزڈم کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی نظروں میں سب سے اونچا وہ ہے، کلر والا نہیں ہے، جو تقوی والا ہے. ٹھیک ہے. ہاں کبھی کبھی ہم تقوی والا ہے، قوم یا کس ٹرائب سے ہے، کس خاندان سے ہے، وہ معنی کچھ نہیں رکھتا ہے، اسلام ہے. ہاں مگر ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کس کا؟ قوم کا، ٹرائب کا فائدہ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری 2930 میں فائدہ اٹھایا تھا اپنے قوم کا، اپنے قبیلے کا، کیونکہ اس کا قبیلہ، اس کے جو عبد المطلب جو دادا جی تھے، اس کا ایک بہت بڑا سٹیٹس تھا اس وقت میں، تو اس نے اس کا فائدہ اٹھایا. جیسے حنین، جنگ حنین جو ہوئی تھی، حنین میں جب آپ کو پتہ ہے وہاں جنگ کرتے کرتے کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے تو مسلمان ادھر ادھر تتر ہو گئے، الگ الگ ہو گئے. تو ان کو جمع کرنے کے لیے اس حدیث میں ہے ثم قال انا النبی لا کذب، کیا اس نے کہا آپ کیوں بھاگ رہے ہو ایسے، کیا میں نبی نہیں ہوں؟ کیا میں نبی نہیں ہوں؟ اتنا کافی تھا. مگر اس نے کیا کہا؟ انا ابن عبد المطلب. ان کو تو پتہ تھا یہ عبد المطلب ہے، کیونکہ اگر کوئی ابھی جو مسلمان بنا ہے اس کو اگر میں نے کہا میں نبی ہوں، ہو سکتا ہے زیادہ اثر پڑے گا کس سے؟ ان لوگوں جنہوں نے حنین میں، تو انہوں نے کہا انا ابن عبد المطلب، کیا میں عبد المطلب کا بیٹا نہیں ہوں؟ تو یہاں پہ انہوں نے کہا بیٹا، حالانکہ یہ بیٹا اس کا نہیں. مگر اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے دادا جی کو باپ بول سکتے ہیں، دوسروں کو باپ نہیں بول سکتے، وہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں. تو مگر دادا جی کو بول سکتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ مجھے بھی بچپن میں کہتے تھے آپ فلانی کہتے، حالانکہ میرا باپ یہ تھا میرے دادا جی کی نسب، کیونکہ میرے دادا جی ایک بڑے رہے ایریا میں، ہیں جیسے قبیلہ سسٹم میں بڑے رہے، سب جانتے تھے، تو مجھے کہتے تھے دادا جی کی طرح نسبت کرتے ہیں، کبھی بھی باپ کی طرح نسبت نہیں کرتے تھے. تو یہ جائز ہے. ثم صف اصحابہ، پھر اصحاب نے واپس جمع ہو گئے، کیونکہ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی پھر. اس لیے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا کبھی، ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سپیریئر ہوں، وہ نہیں. ٹھیک ہے. اور
یعنی چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو سارے آپس میں ایک حقوق ہے آپس میں ان کو، انسانیت کا حقوق جس کا کہیں گے، جیسے مسلمان کا مسلمان پہ حقوق ہے اس لیے غیر مسلم کا بھی ہے، سب ایک انسانیت ہے، پہلے سب ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نہیں جائیں گے کہ نان مسلم کے کیا حقوق ہیں، ہمیں پتہ ہے غیر مسلم کے، یعنی سب ایک ہی فیملی کے ہیں. اگر یہ فیملی میں بگڑ گیا کوئی بات نہیں، مگر فیملی انسانیت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. کیوں قوم اور یہ بنائے، کیوں؟ لِتَعَارَفُوا. جو یہاں پہ تعارفو ہے، لِتَعَارَفُوا کا مطلب ہے کہ تاکہ آپ پہچانو. کس کو پہچانو؟ جب آپ شادی کرتے ہو آپ کے سسرال والوں کو پہچانو، آپ ماں کی سائڈ کے رشتے کو پہچانو، اب باپ کی سائڈ کے رشتے کو پہچانو. لِتَعَارَفُوا قبائل سسٹم کیوں؟ یہ سارے جب آپ شادی کرو گے، آپ ماں کہاں سے ہیں، باپ کی سائڈ سے، ان کے پاس جاؤ، آیا کرو، جایا کرو. لِتَعَارَفُوا پہچانا کرو ان کو ان کے حقوق زیادہ ہے. آپ سمجھ گئے؟ یعنی کہ پہلے ایک ہائی لیول انسانیت کا حقوق الگ ہے، اس کے بعد دوسرے نیچے جائیں گے مسلمانوں کے حقوق. اس کے بعد چونکہ مسلمان ہی شادی کرے گا تو باپ سائڈ سے کون ہے، ان کے الگ حقوق ہے. اللہ نے بھی یعنی کہ ان کے وراثت کے حقوق الگ چیزیں ہیں. ماں کی سائڈ سے الگ ہے، دوست کی سائڈ سے الگ ہے، بیوی کی سائڈ سے الگ ہے، حقوق، رشتہ، سب کچھ. یعنی کہ آپ ان کو یاد رکھو. اگر ہم یاد نہیں رکھیں گے وراثت کس کو دیں گے پھر؟ کیسے ہیں؟ لِتَعَارَفُوا. جامع ترمذی حدیث نمبر 1979 میں بھی ہے، کیا کہا؟ تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ. سیکھا کرو. کیا سیکھنا ہے؟ اپنے انساب، اپنے رشتہ داروں کو متعلق، اپنے رشتہ داروں کے متعلق کیا علم رکھا کرو. یہ کون رشتہ دار ہے، یہ کیا لگتا ہے. کیوں؟ اگر ہو سکتا آپ نے یہ یاد ہی نہیں رکھا، کس کو کس کے ساتھ شادی کرو گے، ہو سکتا ہے اس کا بھائی نکلا. جیسے دودھ کا بھائی الگ، کیوں؟ وہ یاد رکھنا ہوتا ہے. میں نے اس کو بچہ دے دیا، کیا جائز ہے میں اپنے بچہ اس کو دوں؟ آپ سمجھ گئے؟ لِتَعَارَفُوا. تو ایک بہت خود ہے، آپ نے اپنا بچہ اس کو دیا، کیا دے سکتے؟ پھر اس نے اس کو دودھ پلایا، پھر آپ نے واپس لایا، تو کہاں پہ یہ سارا یاد رکھنا ہوتا ہے، رشتہ داری ساری. تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ. ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ سیکھنا ہوتا ہے. کیوں؟ لِتَعَارَفُوا. تو اس لیے الگ الگ یہ کیے ہیں.